پھر کہاں جا رہے سارے پیسے یہ مجھے بتا دو تم. دکان خالی ہو گئی ہے اور مزید مال ڈلوانے کے لیے دکان میں پیسے نہیں ہیں. زینت پر ظلم توڑتے ہوئے ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا. سچ تو یہ اماں کہ ہم خدا کی ذات کو بلائے بیٹھے تھے. ستارہ اور جہانگیر گھر میں سب کو نشہ آور گولی کھلا کر سونا اور نقدی وغیرہ لے کر گھر سے بھاگ تو نکلے ہیں، لیکن اسٹیشن پر ٹرین آنے میں لیٹ ہو جائے گی تو اتنے میں پولیس وہاں پر پہنچ جائے گی اور ان دونوں کو پکڑ لے گی. اور پھر ستارہ اور جہانگیر کا انجام کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے. زبیر کی شادی جوانی کی عمر میں ہی زینت سے ہو گئی تھی اور زبیر کو تب بھی زینت کچھ خاص پسند نہیں تھی، اور زبیر کی والدہ کو تو اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا. وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کے لائق کوئی حسین سی لڑکی ہوگی. وہ زینت کسی طور پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ زبیر دوبارہ شادی کر لے اور اپنا گھر بسا لے. زبیر بھی اسی گھمنڈ میں ہی تھا اور آخر کار اس کی ملاقات اپنے اسٹور پر ستارہ سے ہوئی. ستارہ کو بھی کسی امیر لڑکے کی تلاش تھی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے اسٹور کا مالک اکیلا زبیر ہے تو اس نے زبیر کو اپنی محبت کے دام میں پھنسا لیا. زبیر بھی اس کی باتوں میں آ گیا. ستارہ کی چچی بھی بہت لالچی تھی، انہوں نے ستارہ کی بہت مدد کی اور فائنلی انہوں نے زبیر کی شادی ستارہ سے کروا دی. جبکہ زبیر کے گھر والے اس شادی کے حق میں نہیں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ زبیر ان کی مرضی کے علاوہ شادی کرے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ زبیر ان کی کوئی بات نہیں مانے گا تو انہوں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور فائنلی ستارہ بیاہ کر زبیر کے گھر آ گئی. آتے ساتھ ہی اس نے پہلے زینت کو اپنے راستے سے ہٹانے کا سوچا، اور ایسے ہی اس نے زبیر کے کان بھرنے شروع کر دیے. پہلے تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو آپ اسکول سے ہٹا لیں کیونکہ ان کی تعلیم اور ٹیوشن پر بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں. زبیر بھی ہمیشہ کا نادان ٹھہرا. اس نے ستارہ کی باتوں میں آ کر اپنی بچیوں کو اسکول سے ہٹا لیا. دوسری جانب رشتے کروانے والی نگو آپا نے جہانگیر کو بتایا کہ آج کل زبیر کی بہن کا رشتہ آیا ہوا ہے اور نگو اس کو کہیں پہ کروانا چاہتی ہیں. تو اس نے جہانگیر سے کہا کہ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو، کیونکہ زبیر اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا ہے اور زبیر کے پاس بہت پیسہ ہے. زبیر کا جو کچھ بھی ہے اس کی بہنوں کا ہے. تو جہانگیر نے بھی حامی بھر لی، لیکن اس نے لڑکی کی تصویر نہیں دیکھی کیونکہ وہ زبیر کے اسٹور پر گیا تو اس نے وہاں پر ستارہ کو بیٹھے دیکھا. اسے لگا کہ ستارہ ہی زبیر کی بہن ہے، اسی لیے اس نے بغیر دیکھے ہی شادی کے لیے ہاں کر دی. لیکن جیسے ہی بارات لے کر وہ ہال میں پہنچا اور اس نے سدرا کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے جہانگیر کو سدرا سے ہی شادی کرنی پڑی. اور پھر جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ گھر میں تو چلتی ہی ان بہنوں کی ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ سدرا کی تھوڑی بہت خوشامد کر کے مزے لوٹ لیے جائیں.
اسی لیے وہ اس گھر میں ہی گھر داماد کے طور پر رہنے لگا، اور اس کو شادی کے دوسرے ہی دن پتہ چلا کہ ستارہ زبیر کی دوسری بیوی ہے، اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ اب شادی کرے گا تو صرف ستارہ کے ساتھ۔ جہانگیر ایک طرف تو اپنی بیوی سدرا کو خوش رکھتا، جبکہ دوسری طرف وہ ستارہ کے بھی آگے پیچھے گھومنے لگا، اور آخر کار اس نے ستارہ کو بتا دیا کہ کس طرح دھوکے سے اس کی شادی سدرا سے ہو گئی۔ اور پھر ستارہ نے بھی جب یہ سنا کہ جہانگیر بہت زیادہ جائیداد کا مالک ہے اور اس کی تمام جائیداد صرف ایک قدم کی دوری پر ہے، تو وہ بھی جہانگیر کی جانب متوجہ ہوئی، کیونکہ اسے لگا کہ اس نے زبیر سے شادی کر لی ہے، جو کہ اس سے دگنی عمر کا ہے اور مانتا بھی بہنوں کی ہے، اور دوسری جانب جہانگیر ہے، کم عمر ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، تو کیوں نہ اسے اپنی غلطی کو سدھار لینا چاہیے۔ اسی لیے اس نے اپنی غلطی کو سدھارنے کا سوچا اور جہانگیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ زبیر نے ایک رات ستارہ اور جہانگیر کو اکٹھے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ ستارہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، اور پھر اس نے اپنی توجہ ستارہ کی جانب سے اٹھا لی، اور فائنلی ایک دن جب اس نے ستارہ کو ڈانٹا تو غصے میں آ کر ستارہ نے جہانگیر سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان بہن بھائیوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی لیے اس نے نشہ آور گولیاں لیں اور زبیر، ستارہ، شہانہ سب کو کھلا دیں، اور پھر سارا سونا اور نقدی وغیرہ لے کر دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب شہانہ کا بیٹا شجاع باہر سے آیا، اس نے دیوار پھلانگی اور دیکھا کہ سیکیورٹی گارڈ تو بے ہوش ہے۔ اندر آیا تو نانی اور والدہ بے ہوش ملی، ان کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ سب لوگ ہی بے ہوش ہیں، اور زبیر کی منہ سے جاگ نکلتی دیکھ کر ایمبولینس کو کال کی، اور ہاسپٹل جا کر پتہ چلا کہ جناب کو تو زہر دے دیا گیا ہے۔ اب زبیر پر توجہ دی جانے لگی۔ جب زبیر کو ہوش آیا، وہ گھر میں آیا تو اسے لگا کہ ستارہ یہیں کہیں ہے۔ اسے اس کے گھر والوں نے میں بھی گھر سے نکال دیا ہو زبیر کی طبیعت کی وجہ سے، لیکن پھر شہانہ نے زبیر کی آنکھوں سے پٹی کھولی اور اسے بتایا کہ تمہیں یہ زہر ہی تمہاری بیوی نے دیا ہے، جس پر زبیر کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں جس سے اتنی محبت کرتا تھا وہ میری جان کی دشمن بن گئی۔ اور پھر اسے آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوا، کیونکہ اب کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا اس بات پر کہ کیوں میں نے زینت کو گھر سے نکالا اور اپنی بیٹیوں کا حق انہیں نہیں دیا۔ شاید قدرت اب ان سے وہی بدلہ لے رہی ہے۔ دوسری جانب زینت، جسے زبیر نے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ ڈاکٹر کے پاس تھی، تو ڈاکٹر نے اسے اپنے گھر ایک بار کھانا پکانے کے روکا۔ اس نے کھانا بہت اچھا بنایا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم اور بھی آفیسز کا کھانا وغیرہ بنایا کرو اور تمہیں اس کے لیے پے کیا جائے گا۔ اور اس نے سب آفیسز کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا، اور پھر اس ڈاکٹر نے ہی جب فارن کنٹری جانے کا سوچا تو اس نے کہا میں اپنی اتنی بڑی کوٹھی کس کو دے کر جاؤں، تو اس نے وہ کوٹھی ہی زینت کو دے دی کہ تم یہاں پر رہو، اور زینت وہاں پر آرام سکون سے رہنے لگی، اور ساتھ پہ 25-30 لوگوں کا کھانا ڈیلی بنا کر آفس بھیجنے لگی۔ یوں زینت انڈیپینڈنٹ ہو گئی
اور زبیر جس نے بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالا تھا اس کا سٹور تقریباً بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ یہ تو انجام ہوا زبیر کا، اور قسمت کھل گئی زینت کی۔ اب جانیے کہ بھاگے ہوئے جہانگیر اور ستارہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جہانگیر اور ستارہ دونوں بھاگ کر ایک ہوٹل میں ٹھہرے تو وہاں پر انہیں کھانا بھی اچھا میسر نہیں تھا کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ فائنلی جب ہوٹل کے مالک کو اس کے ایک ویٹر نے بتایا کہ یہ دونوں کہیں سے بھاگے ہوئے لگتے ہیں کیونکہ یہ میاں بیوی نہیں لگ رہے ہیں، جس پر ہوٹل کے مالک نے کہا کہ پھر تو ان کے پاس بڑا پیسہ بھی ہوگا۔ تو ویٹر نے بتایا ہاں جی بیگ تو ہے۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور ان دونوں کو لوٹنے کا سوچا۔ ہوٹل کے مالک نے ستارہ اور جہانگیر کو اپنے پاس بلا لیا اور اتنے میں باقی لوگوں نے ان کا صفایا کر دیا اور سارا سونا اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ واپس آئے انہیں یہ ہوٹل چھوڑنا پڑا اور وہ ستارہ اور جہانگیر اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں چلے گئے، اور انہیں اس بات کا احساس تک ہی نہیں ہوا کہ ان کا تو سارا زیور لوٹ لیا گیا ہے۔ اب آگے سنیے اب جہانگیر کو جب ستارہ نے یہ بتایا کہ میں تو زبیر کو زہر دے کر آئی ہوں، تو جہانگیر نے کہا کہ تم کسی انسان کو زہر کیسے دے سکتی ہو، تمہاری روح نہیں کانپی؟ جس پر ستارہ نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ تمہاری محبت میں کیا اور تم ہی مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اب ان دونوں کی آپس میں کسی صورت نہیں بننے والی ہے اور یہ دونوں اپنے راستے جدا کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ اب ستارہ نہ آگے کی نہ آپ کے نزدیک ستارہ اور جہانگیر کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اور کیا اب زبیر کو سنبھل جانا چاہیے اور زینت کو واپس لے کر آنا چاہیے، یا ابھی کچھ سزا باقی ہے زبیر کی؟ یہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کریے۔ شکریہ۔